استاد گرامی قدر حضرت بنوری نے معارف السنن میں لکھا ہے کہ دنیا کے امور پر قرآن شریف پڑھ کر اجرت لینا بالاتفاق جائز ہے، البتہ ایصال ثواب کے لیے جو پڑھا جاتا ہے اس پر منع کیا ہے، لیکن شیخ لکھتے ہیں وَالْعِلَّةُ تَقْتَضِي أَن تَعُمَّ، علت تو تقاضا کرتی ہے کہ بالکل جائز ہو۔ امام الاثر مولانا انور شاہ فرماتے ہیں کہ لوگ امور دنیا کے لیے جائز کہتے ہیں اور امور آخرت کے لیے منع کرتے ہیں۔ وَأَنَا أَكُفُّ لِسَانِي عَن مَنْعِهِ، میں اپنی زبان کو منع کرنے سے روکتا ہوں، منع کرنا نہیں کروں۔ شان اور شاہ حوالہ اس کتاب میں موجود ہے، دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے یا اکرام حافظ۔ اس عاجز اور فقیر کے کہنے پر ندوے سے ایک کتاب نکلی ہے القاموس فی الفقہ، مصنف کی مجھ سے خط و کتابت ہوئی ہے اس مسئلے پر، اللہ جزائے خیر دے، جو کا تو میری تحریر شائع کر دی اور اخیر میں ترجیح دے دی اس کو کہ مانعین کے دلائل کمزور اور پیکی ہے، جبکہ مجوزین کے دلائل قوی، واضح اور نشانے پر۔ والحمدللہ علی القاموس فی الفقہ جو ندوۃ العلماء سے شائع ہے، اور آج کل یہاں کراچی میں آرام باغ کے سامنے ایک کتب خانے نے شائع کی القاموس فی الفقہ، اس میں جواز کا فتوی شائع ہے، معارف السنن میں جواز ہے، فیض الباری میں جواز ہے، عرف شذی میں جواز ہے، فتح الملہم میں جواز ہے، فضل الباری میں جواز ہے، انوار الباری میں جواز ہے، ایضاح البخاری میں جواز ہے۔ یہ تمام دیوبندیوں کے متاخرین محققین کی کتاب ہے۔ اسی طرح طالب علم جو گھروں میں جاتے ہیں اور قرآن مجید پڑھتے ہیں، اول تو ہر جگہ ہم بیچتے نہیں، جب جگہ عزت کی ہو، اہل حق کی ہو، ان کا ادارے پر حق ہو تو ہم طالب علموں سے کہتے ہیں جا کے پڑھو۔ وہاں جب طالب علم پہنچے، ٹھنڈے شربت، بہترین قسم کے دودھ کی ملائیاں بالائیاں، اور جتنا آدمی چاہے کہ اس کی مشکل حل ہو جائے، اللہ کے ان مہمانوں کی عزت کرے۔ جاتے وقت ہر طالب علم کو 500 روپے یا 1000 یا ٹیٹرون کے جوڑے اور 200 300 روپے بریانی اور قورمہ تافتان شیرمال یہ ان کو کھلائے۔ اولئک حزب اللہ، یہ خدائی جماعت ہے، ان کی عزت ہوگی تو ان کا گھر آباد ہوگا، کارخانہ چلے گا۔ یہ روکے سوکھے آ جائیں گے، اللہ ان کا کارخانہ کورک کر دے گا، ان کے گھر میں ڈاکو اتر آئیں گے۔ اور یہ غزوہ میدان، یہ غزوہ میدان، اچھی طرح سن لو کہ طلباء صحیح معنوں میں صحابہ کے جانشین ہیں اور علماء انبیاء کے جانشین ہیں، ان کا اکرام امت پر فرض ہے۔ اکرام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ چنے والی لڈو دے، جس سے زیادہ سستے کہیں ہے ہی۔ اکرام یہ ہے کہ بڑے سے پوچھو کہ آپ کو کیا تواضع کرے، تو بڑا ان کو کہے کہ دودھ اور روح افزا کا شربت بناؤ اور اس میں پستے اور بادام کوٹ کے ڈالو۔ پھر دیکھو طالب علم شوق سے پڑھیں گے اور جو سیٹھ صاحب کہے گا اللہ وہی دے گا۔ طلباء غریب کو پتا ہے کہ ہمارا 1 گھنٹہ 1.5 ویسے ہی ضائع ہو رہا ہے، طالب علم مسافر ہے، مستحق ہے، ان کا اکرام امت پر فرض ہے۔ اس کو احسن التفاصیل کہتے ہیں۔ ساڑا پل باری ادا مولیا دس دولگ نور راشی امت نے شٹنگ گے بڑا چارتے ہوا سی بالکل خدا کو فضل صاحب، علماء کی عزت، طلباء کی عزت، عین دین کی عزت۔ آپ جب بھی قرآن خوانی کریں، یہ جو آج آپ نے سبق پڑھا ہے میں نے آپ کو بٹھایا ہے، اور جب سیٹوں کے درمیان گفتگو کرے تو ان سے کہو قرآن خوانی کے بہانے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے۔
قرآن خوانی کے بہانے قرآن اور طلباء کی بد دعائیں نہ لے. قرآن خوانی پر 40-50 ہزار کا خرچ آنا چاہیے. سب سال میں ایک دفعہ ہوگی قرآن خوانی ہو رہی. طالب علم گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے, وہاں خالی پانی پلایا یا بوتل ایک ایک پلائی, چنے کی لڈو دے دیجیے, دعا کر کے جائے, اور لینا دینا تو نہ جائے. ایسی خامخواہ فراڈ اینڈ کمپنی. طلباء کی عزت دین کے لیے اور قرآن کے لیے امت پر فرض ہے. امامت, خطابت, تدریس, افتاء, تحدیث, تمام دینی مناسب, ان پر اجرت تقریباً متفق جائز ہو چکی ہے. یہ کچھ فروع باقی تھے, ان کو میں نے جائز کر دیا. والحمدللہ علی ھذا, حساب برابر ہو گیا. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. ایک پنجپیری یہاں آیا, شیخ القرآن تو اچھے آدمی تھے, لیکن ان سے جو یہ پیدا ہوئے ہیں ادھر ایسے ویسے, کہنے لگا ماشاءاللہ اچھا بنا ہے, مگر یہ کہ میں نے تو بہت پڑھایا ہے لیکن میں نے دین پر کچھ پیسے نہیں لیے. میں نے کہا کہاں پڑھایا ہے, کس کس کو پڑھایا ہے, کدھر پڑھا رہے تھے؟ ہم جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے یہ آپ ہے اور یہ لکڑا رگو کر رہا ہے لوگوں کی برائی کرنے کے لیے. کہتے ہیں ہم دین پر کچھ لیتے نہیں تھے. میں نے کہا اللہ آپ کو دین پر کچھ دیتا نہیں ہے, آپ کا دین خدا کے یہاں ناپسندیدہ ہے. قیمتی دین پر اللہ عزت دیتا ہے. میں نے کہا دیکھو صاف فیصلہ ہو چکا ہے, ہمیں اللہ نے کام کا موقع دیا ہے, آپ سے موقع چھین لیا ہے, ناراض ہے آپ سے. علماء کو بدنام کر رہے ہیں, ان کا سر پیٹ رہے ہیں, ان کی غیبتیں کر رہے ہیں. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دارالحدیث کے اندر تنخواہ منگوا لیتے. منشی رجسٹر تنخواہ دارالحدیث میں جیسے گن کر کے حضرت لے لیتے تھے, رجسٹر پر دستخط کر کے طالب علموں کو لکھا دے یہ دیکھو میری تنخواہ ہے, یہ رجسٹر میں نے دستخط کیے, اس لیے تمہارے سامنے لیتا ہوں کہ یہاں سے جا کر کہیں اس کو ناجائز نہ کہے, اور یوں دین کا کام رکوا لو, دین کا کام رکوا لو. ہمارے استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن سے مفتی اعظم پاکستان فرماتے تھے کہ جس عمل کو گرم کرنا ہو, تکڑا کرنا ہو, اس کے شروع میں سورہ فاتحہ پڑھو. ہر عمل نیکی کا, ورد ہو, وظیفہ ہو, کوئی عمل بھی ہو, آپ شروع میں سورہ فاتحہ پڑھو. دعاؤں کا ادب بھی یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگیں گے الحمدللہ رب العالمین, اور اس کے بعد درود شریف, اور پھر اپنی حاجات. یہ اس زمانے کے بدعات میں سے ہیں کہ کوئی شخص یا کوئی بزرگ دعا کرتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ بریلوی اینڈ کمپنی کے خوف سے پیدا ہوا ہے. حدیث شریف میں ہے, ترمذی شریف جلد اول کتاب الصلاۃ کا اخیر, اور جامع الدعوات الکبیر جلد ثانی, 3 حدیثیں, ایک اول میں 2 اخیر میں. اذا دعوت فاحمد اللہ ثم صلی علی النبی ثم صل تعطى. جب بھی دعا مانگو پہلے اللہ کی حمد کرو, پھر درود شریف پڑھو, پھر حاجات مانگو, اللہ دے گا. اللہم صلی علی محمد سے درس شروع کرنا, جیسے بعض خطیب کرتے ہیں قرآن کا درس سے پہلے درود شریف پڑھ لو, یہ بات بدعات میں سے ہے, غلط طریقہ ہے. ثم صلی, ہمیشہ درود بعد میں. بدعتیوں نے جو اذان سے پہلے شروع کیے اس میں بھی تباہ ہے. کسی حدیث میں دنیا کے اندر قبل الاذان نہیں ہے, بعد الاذان. ثم صلوا علیہ, ثم صلوا علیہ.
کتاب الاذکار والدعوات میں نووی نے بھی آداب میں پہلے حمد پھر درود لکھا ہے، اور نزل الابرار فی الدعوات عن المعصور عن سید الابرار نواب صدیق حسن خان قنوجی نے بھی حمد کے بعد درود لکھا ہے۔ احکام دعا میں مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی حمد کے بعد درود لکھا ہے، اور زاد السعید میں بھی حکیم الامت نے پہلے حمد اور پھر درود لکھا ہے۔ کوئی عمل دنیا میں موجود نہیں جس وظیفے کے بارے میں کہا گیا کہ پہلے درود، سمجھ لو کہ یہ خلاف شرع وظیفہ ہے۔ پہلے حمد پھر وظیفہ، اخیر میں درود، ثم صلوا علیہ۔ میں کہتا ہوں پوری دنیا اسلام میں کوئی ایک عمل بتا دے جس کے شروع میں درود شریف، کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ اور امام ترمذی نے ترمذی شریف کے جلد اول کتاب الصلاۃ کے اخیر میں جا کے باب باندھا ہے، باب الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء۔ اللہ تعالیٰ امام ترمذی کی قبر پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔ یہ شاندار طریقہ اختیار کیا ہے، باب الثناء علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء۔ اور جس شخص نے آگے پیچھے کیا تھا، پیغمبر نے اس کو کہا اجلتا، یہ حدیث ترمذی یہی لائے، جلدی کیا آپ نے، اذا دعوت فاحمد اللہ، جب دعا مانگے پہلے حمد پڑھو، ثم صلی علی النبی، پھر درود شریف، ثم صل، تو جب پھر دعا مانگو دعا قبول ہو جائے۔ ہر مسئلے میں الحمدللہ ہمارا قول محقق مدقق ہوگا۔ میں فحوا اور عوام کے لب و لہجے کا پابند نہیں ہوں، میں قرآن و سنت اور مشاہیر امت کا پابند ہوں۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالے آج تک مسلمان اور بزرگان دین دعا کرتے تھے تو الحمدللہ سے شروع کرتے تھے۔ یہ درود شریف شروع کرنا بعض پیران طریقت اور ان کا دیکھا دیکھی، بعض کمزور فہم والے علماء اور بعض تبلیغیان۔ آپ صحیح مسئلہ سمجھے اور صحیح بات پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ اسی طرح جلسے میں تلاوت کے بعد کیا نعت ہوگی، اب یہ غلط طریقہ ہے، حمد ہوگی پہلے، اللہ کا حمد و ثنا، اس کے بعد درود نعت۔ پنجاب میں ایک جگہ میں نے کہا کہ تلاوت کے بعد حمد، تو ایک بڑا مولوی مجھے کہتا ہے حمد ہو گیا نا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تلاوت میں، میں نے کہا نعت بھی ہو گئی، پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، آرام سے بیٹا ہو نعت خوان کو۔ ماذا چل خی چلولی تو گور اوشو تلاوت سے خدے حمد شو سیکھے، میں نے نعت اب شویدہ پتہ نہیں نازل پیغمبر میں نازل شوے، نعت نبوی بھی ہو گئی ہے، اپنے نعت خوان کو اپنے پاس بٹھا لو۔ میں کہ دیکھ رہا میں کونٹی اور مانا اللہ سو۔ خیر نعت خوان بڑا غیرتی تھا، وہ آیا، اس نے کہا پہلے حمد پڑھوں گا اور پھر نعت پڑھوں گا، پھر توحید پر مضمون پڑھوں گا۔ سبحان اللہ۔ جب نعت خوان طریقے سلیقے کا ہو تو ضروری ہے کہ جلسے میں اس کا احترام ہو۔ اس نے پہلے حمد خداوندی کی، پھر نعت پڑھی اور پھر توحید خداوندی پر ایک بہترین قسم کی نظم پڑھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ساری خوبیاں، ثنا اور صفت اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والے ہیں کائنات کے۔ عالمی یعنی عالم الدنیا اور عالم الآخرہ۔ ساری خوبیاں، ساری ثنا و صفت اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں کائنات کے، اس طرح بھی کہہ سکتے۔ روزی رساں، رب روزی رساں، پالنے والا روزی رساں، اور اللہ اس کا مترجم ہے خدا۔ لم یلد ولم یولد،
خدا. زبان عجمہ میں اللہ تعالی کا نام لینا جائز ہے. یہ کہنا کہ خدا یا خداوند تعالی یا پروردگار کردگار کہنا ایرانی سازش ہے، غلط بیانی ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. بخاری شریف میں ہے اللہم مالک الملک، مالک الملک. قال سفیان معناہ شاہان شاہ، شاہان شاہ یعنی شہنشاہ، شہنشاہ، شہنشاہ دو جہاں. یہ وصف رب العزت کا ہے. دنیا کے کسی بادشاہ کو شہنشاہ کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک روایت میں ہے لا تقولوا ملک الملوک لأن ملک الملوک هو اللہ. ملک الملوک بادشاہ کو مت کہو. چنانچہ عرب میں کہتے تھے جلالت الملک. جلالت الملک کا مطلب بھی بنتا ہے شہنشاہ. اللہ جزائے خیر دے فہد بن عبدالعزیز، اور خدا اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات دے. انہوں نے اس کا انکار کر لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں شہنشاہ یا جلالت الملک کہنا غلط ہے. ہم خادم الحرمین الشریف ہیں، خادم الحرمین الشریف ہیں. احمد رضا خان بریلوی نے نعتیہ کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہنشاہ کہا ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھنا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. دہلی سے ان کو ایک شاعر، اس کا تخلص تھا کافی. کافی نے ان کو خط لکھا کہ اعلی حضرت ایسا مت کہو، یوں کہو حاجیو آؤ میرے شاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھنا. لیکن خان صاحب بریلوی نے 45 علماء کے نام لکھے کہ ان سب نے اپنے بادشاہوں کو شہنشاہ کہا ہے. لہذا میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہنشاہ کہوں گا. میں کہتا ہوں 45 وہ، 46واں احمد رضا خان، 47واں نعیم الدین، 48واں امجد علی، 49واں سعید کاظمی اور 50واں نورانی جو بیت الخلاء میں مر گیا. یہ سارے مل ملا کر ان کو ایک طرف کھڑا کرو اور پھر یہ حدیث لاؤ لا تقولوا ملک الملوک، شہنشاہ مت کہو. اور بخاری شریف جلد ثانی کتاب التفسیر میں جہاں یہ لفظ آیا ہے قل اللہم مالک الملک، اس کے ذیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مخلوق کا بدترین نام یہ ہے کہ اس کو شہنشاہ کہا جائے. کیا؟ مخلوق کا بدترین نام یہ ہے کہ اس کو ملک الملوک شہنشاہ کہا جائے. تو اس نام کو تو نبی نے خود مخلوق کے لیے ناپسند کیا، اور اب خان صاحب پیغمبر کو شہنشاہ کہتے ہیں. تو یہ ادب ہے یا بے ادبی؟ گستاخی اور بے ادبی ہے. اور وہ 45 46 اور 47 48 49 سارے کے سارے کھڈے ہوئے، کیونکہ حضرت فرماتے کہ بدترین شخص وہ ہوگا قیامت کے دن جس کو کسی نے شہنشاہ کہا ہو. یہ دیکھ اس سے تائید ہوتی ہے ہماری کہ خان صاحب بریلوی نے دور حدیث نہیں کیا ہے، بخاری شریف نہیں پڑھی. مطالعہ کرنا علیحدہ بات ہے. یہ کتابیں مطالعے کی نہیں ہے، یہ درس کی کتاب ہے. یہ استاذ کے سامنے دوزانو ہو کر پڑھنے والی کتاب ہے. یہ مطالعے سے کوئی بھی نہیں حل کر سکتا. استاذ کے درس میں اللہ نے یہ توانائی اور برکت ڈالی
کہ طالب کی زندگی معطر و منور ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں، ثنا، عظمت، کبریائی اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے کائنات کے۔ رب یرب، کیسے پالتا ہے؟ آہا، او جب ننھا ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو حیض کے خون سے اس کی روزی بنا دیتا ہے۔ یا اللہ، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم چھوٹے چھوٹے ماں کے پیٹ میں تھے تو وہ تمہیں روزی پہنچاتا تھا۔ جب باہر آیا دنیا میں خون نہیں پیا جاتا، تو وہی چھاتیاں دودھ سے بھر گئی، شیرین اور لذیذ دودھ آیا۔ جیسے جیسے بڑا ہونے لگا، بسکٹ، چاکلیٹ، آئس کریم، فیرنی، کھیر، یہاں تک کہ طالب علم بریانی اور پلاؤ کھانے کے لیے تیار ہو۔ ثم سواک رجلا، ٹھیک ٹھاک آدمی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اچانک شوق ہوا کہ رب العزت سے گفتگو کے لیے جانا ہے، مکالمہ الہی کے لیے کوئی دور چلے گئے۔ چٹپٹ وی مینا پتلو راتلو زیاتی گی، شائی کال پس پہ رکوی پشا بچینا۔ محبت تو آنے جانے سے بڑھتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آنا جانا خیر اور محبت سے، یہ سبب ہے عشق و محبت کا۔ اے ابر کرم اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، جب وہ آ جائے تو پھر جم کے برس کہ وہ جا نہ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی سے گفتگو کا شوق ہوا اور کوئی طور تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو خیال آیا کہ گھر میں آٹا، کھانے کی چیزیں کچھ بھی تو نہیں تھا، کیا کریں گے بیوی بچے؟ انبیاء علیہ السلام جب امت کے حق میں غمخوار ہوتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کی کیا محبت ہوگی۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، بہترین انسان وہ ہے جو گھر میں بہتر ہو، اور حضرت فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ اہل خانہ سے محبت، ان کا احترام، ان کے حقوق کا خیال، ان کو تکلیف غم نہ دینا، یہ فرض ہے۔ انبیاء کے اخلاق جمیل ہے، ہمیں تاکید کی گئی۔ آخر لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیتیں کی، نماز پڑھنے کی تاکید اور خواتین کے بارے میں حسن سلوک۔ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، مجھ سے عورتوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی وصیت لو۔ عورتیں کہتی ہے کہ ہمارے حقوق نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ یہ کبڈی کھیلنا چاہتی ہے، اور کبڈ مار عورتوں کو تو اسلام اور علاج کرتا تھا، لیکن آج کل وہ علاج کم ہو گیا ہے، کبڈی کھیلنا چاہتی ہے۔ لاؤڈ اسپیکر چلتا تھا اوپر کا، اس زمانے میں ہم چلاتے تھے، ضرورت تھی اس وقت۔ ایک خاتون آئی یہاں محلے میں، میں اس کو جانتا تھا بہت اچھی طرح، کبڈ مار عورت۔ مولانا صبا سنگ وہاں مولانا سہیل صاحب کی جگہ بیٹھتے تھے، ایک شریف آدمی تھے وہ زورور، اس کو کہا بند کرو لاؤڈ اسپیکر۔ مولانا نے کہا کہ یہ تو گھروں میں خواتین سب لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، کیا کریں؟ بہت غصے ہو گئی۔ جاتے وقت مولانا نے کہا اچھا میں تمہیں دیکھوں گی، میں یہاں سے دیکھ رہا تھا لیکن آیتیں پڑھ رہا تھا، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جب وقفے میں چلا گیا میں نے مولانا صاحب کو بلایا، میں نے کہا کیا ہو رہا تھا؟ کہا وہ محلے میں جو جنگجو عورت تھی وہ آئی تھی۔ میں نے کہا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اس نے یہاں ہاتھ پھیرا۔ میں نے کہا افسوس کہ آپ میرے صحیح شاگرد ہوتے تو آپ انہیں کہتے کہ بی بی اپنی صحیح جگہ پہ ہاتھ پھیر کے دکھاؤ،
یہاں آپ کی داڑھی واڑی کچھ نہیں. خزی په مخ ویخته کوم چې داسې کوي مې ته خو سمځه کې بلا سره کوي چې ځای ته ورسه تا به د داسې ویلو چې دا بیا دې خوراغله. بھٹو کے زمانے میں عورتوں نے بہت سرکشی اختیار کی تھی. اسمبلی سے مولویوں کو تنگ کرنے کے لیے باقاعدہ ہاتھ ملاتی تھی. مفتی محمود مولانا عبدالحق باحیا لوگ تھے. غلام غوث صاحب نے کہا مجھے یہ پہلی کرسی دے دو. غلام غوث صاحب وہاں بیٹھ گئے. وہ جو عورت آئی آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا بی بی ہاتھ ملانے سے کچھ نہیں ہوگا, ہم بہت دنوں بعد مل رہے ہیں, آج معانقہ کریں. عورتوں سیدھی ہو جاؤ, ہر علاج موجود ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی خواتین کے بارے میں. دنیا میں جاتے جاتے آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا. عورت جب عورت ہو, مرد کی مردانگی کی عزت اور ضمانت وہی ہے. اور عورت جب عورت ہونے سے نکل جائے وہی خزچ ببرشی اور بد زناورشی, پھر اس سے زیادہ بلا کوئی اور نہیں. وہ ایک بادشاہ کو کئی بازار میں غلام پسند آیا. بڑا حسین جمیل صحت مند آدمی تھا, نیک خصلت. بادشاہ نے خرید لیا, گھر لے گیا اور آزاد کر کے اپنے شہزادی سے اس کی شادی کرا دی. اب جب کوئی بات ہو جاتی تھی تو شہزادی کہتی میرے باپ نے تجھے خریدا اور آزاد کیا. میرے باپ نے تو ایک دن شہزادہ کو غصہ ہو گیا. وہ لڑکا اس نے کہا کہاں آزاد کیا ہے, ادھر کی غلامی سے چھڑا کے تیری غلامی میں دے دیا, میں آزاد کہاں ہوں, پہلے بھی غلام تھا اور اب بھی غلام. عورت مرد کو غلام بنانا چاہے تو پھر اس کا سر کچلنے کا قابل, پھر اس کے ساتھ تخفیف نہیں ہو سکتی. عورت عورت رہے, گھروں کی حکمرانی ان کی ہے, وہ ہوم سیکرٹری ہے, لیکن خاون چیف سیکرٹری ہے, اس کو نہ ڈرائے دمکا ہے. اب وہ خاون جو ہے وہ عورتوں سے بھی گئے گزرے ہیں. دکاندار کے پاس آیا, دکاندار سے کہا شیرمال ہے, شیرمال روٹی ہوتی ہے, آپ کو کھلا دیں گے اگلی دعوت. تو اس نے کہا شیرمال نہیں ہے, تافتان ہے, ایک جیسی ہوتی ہے یہ. اس نے کہا میں پوچھ کے آتا ہوں, یعنی گاڑی میں بھی بیٹھی. تو دکاندار نے کہا تو اتنے بھی نہیں کر سکتا ہے کہ شیرمال کی جگہ تافتان لے جائے. تو کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیں گے, لیکن آپ دے دیں. پھر بھی ڈر موجود ہے تو میں بھگت لوں گا جو بھی ہوگا. فلا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا نقطہ سبق کے اندر یاد رکھو, جن مردوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خواتین کے سامنے شکست خوردہ دکھاتا ہے. مسلمان رجال کا فریضہ ہے کہ وہ اللہ کے حقوق میں کمر بستہ رہے, سارا جہان ان کی اطاعت کرے گا. اسلام میں عورت سے ناجائز کام کرانا جائز نہیں. مرد کے علیحدہ حقوق, خواتین کے علیحدہ حقوق, دونوں کے حقوق کی حفاظت اللہ فرما رہا ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کوئی دور تشریف لے گئے اور وہاں خیال آیا کہ گھر میں راشن اناج ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے, دلوں کے راز بید جاننے والا ہے. اللہ جل جلالہ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اور کہا کہ اے موسیٰ سامنے یہ پتھر ہے, اس کو لاٹھی مارو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سے ضرب لگایا, وہ ٹوٹ گیا. ایک اور نکل آیا, کہا اس کو بھی توڑو. ایک اور نکل آیا, کہا اس کو بھی توڑو. اخیر میں ایک چھوٹا سا سفید صاف ستھرا چمکتا ہوا نکل آیا, کہا اس کو بھی توڑو. جب اس کو توڑا اس سے کیڑا نکل آیا. وفی فیہ نبت طری, اور اس کے منہ میں گھاس ہے تازی, اور اس کے اوپر شبنم کا قطرہ پڑا ہوا ہے. یہ تیرا کھانا اور یہ تیری ٹھنڈی بوتل پانی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے. حق تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ یہ چھوٹی سی مخلوق آپ سے بات کرنا چاہتی ہے, ذرا کان قریب کرو. تو حضرت موسیٰ نے کان قریب کیا. وہ چھوٹی سی مخلوق کیڑا وہ پڑھ رہا ہے سبحان من یرانی
وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي۔ پاکی ہے اس اللہ کے لیے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میری یہ جگہ بھی اس کو معلوم ہے، اور مجھے وقت وقت پر رزق پہنچاتا ہے۔ رب العالمین، کائنات کا پالنے والا اللہ ہے، روزی رساں صرف وہی ہے۔